ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعے کے بارے میں، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو پرندوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست اور محب کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں خلل نہ آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل خدا ہونے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ علیہ السلام کے پاس نہ ہوتا، آپ علیہ السلام مہمانوں کو تلاش کرتے۔ ایک روز گھر کے دروازوں کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ایک شخص کو مکان میں دیکھا۔ فرمایا، اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا ہے؟ اس نے 3 مرتبہ کہا کہ اس مقام کے پروردگار کی اجازت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد بجا لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس کی خدمت کروں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں۔ پوچھا، مجھ کو خلیل کیوں قرار دیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ کسی کے سوال کو رد کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی سبب سے خلیل بنایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات میں اس وقت نماز پڑھتے جب سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر ایک ایسے برداد پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائے اور خشک کے درندے اسے کھا رہے تھے، پھر یہ درندے بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلہ کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسے ہی انسانی جسم کے ساتھ ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جز بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا، تو پھر 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کے نام سے ان کو بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، اور خدا بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا، اس پر پروردگار کی قدرت کے بارے میں رکھتی بر شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کے حقائق تم پر واضح ہو جائیں اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ انہیں یہ نظارہ دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا۔ اسی لیے خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو اور اسے آپس میں ملا دو، پھر اسے چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر حصہ ایک پہاڑی پر رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ خدا کے اذن سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کا قیمہ باہم ملا دینے اور پھر تقسیم کرنے کے بعد انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لی اور اپنے پاس دانہ اور پانی رکھ لیا۔ پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی کہ خدا کے اذن سے زندہ ہو جاؤ، تو ان حیوانوں کے پاس اجزائے باز کی طرف اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے اور ہر بدن اپنی گردن اور سر سے آ کر جڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑ دیں تو وہ پرندے اڑے، زمین پر بیٹھے اور اس دانہ میں سے چنا اور پانی میں
پانی میں سے پانی پیا اور کہا کہ اے پیغمبر خدا، آپ علیہ السلام نے ہم کو زندہ کیا اور خدا آپ علیہ السلام کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کے قلب کو، جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید اطمینان حاصل ہوا۔ یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے کون سے تھے؟ یہ 4 پرندے مختلف قسم کے پرندوں میں سے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے ضروری تھا کہ ہر پرندے کے اجزاء اس کے اصلی بدن میں واپس آ جائیں، اور یہ مختلف قسم کے ہونے کی صورت میں ہی ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایات کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے، اور جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے اعضاء رکھے تھے، ان کی تعداد کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن روایات اہل بیت علیہم السلام نے یہ تعداد 10 بتائی گئی ہے، اور روایات کے مطابق یہ پہاڑ اردن یا شام کے پہاڑوں میں سے ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔